اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ المومن نمبر 40 آیت نمبر 45 سے 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے اسے ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع ادھین تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی اس میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کمی کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیل لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار عقارت ہی جانے والی ہے۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن اللہ ظالموں کو ان کی معذرت صفائی پیش کرنا کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس کی حمد پرشنسا کے ساتھ۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ پس تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں سمان نہیں ہو سکتا، اور نہ ایماندار اور نیکوکار ستکرمی اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی ومختہ کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح کے وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا، پس عمدہ نقشہ بنایا، اور اس نے تمہیں عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین دھرم کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ کہو، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین، سرشٹی کے پربھو کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کہ ہو جا، جو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو عنقریب وہ جانیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں گے یا تمہیں وفات دیں گے، پس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تمہیں سنائے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تمہیں نہیں سنائے، اور کسی رسول کو یہ مقدور سامرتھ نہ تھا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم کچھ سے سواری کا کام لو اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔
اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنے ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اور بھی نشانی دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ اس میں زیادہ تھے اور قوت شکتی میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑے ہوئے تھے، پس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں گوروانوت رہے اور جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد ایک ایشور پر ایمان لائے اور ہم انکار کرتے ہیں جنہیں ہم ان کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے گھاٹے میں رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔